آج ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پہ بات ہونی ہے۔ آپ تمام سننے والوں سے ادباً گزارش ہے کہ باتوں کو خوب غور سے سنیں اور اسے امانت سمجھ کے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ابھی جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک جو قانون حال فی الحال میں نافذ ہوا وقف ترمیمی بل کا، بہت ہی زیادہ یہ گردش کر رہی ہے اور تقریباً سارے لوگ اس سے واقف بھی ہیں۔ اسی کے سلسلے میں چند باتیں کرنی تھی، اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس چیز کا حکم ہوا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، اور جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہماری قومی تنظیمیں ہیں، علماء کرام کی تنظیمیں، ان کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ تو میں بس وہ پیغام آپ لوگوں کے سامنے پہنچانے چاہ رہا ہوں، آپ لوگ اسے غور سے سماعت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، یہ مکمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کی جائے گی، اور یہ بالکل مکمل اور اکمل ہے۔ اس میں ذرہ برابر کی کمی بیشی نہیں ہے، یا کوئی کھوٹ یا کوئی وہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے چلانے والوں میں یا اس کے ماننے والوں کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ہو، لیکن دین مکمل 100% درست اور پرفیکٹ ہے۔ چاہے وہ ہمارے عبادات میں ہو، چاہے وہ ہمارے معاملات میں ہو، معاشرات میں ہو، جہاں پہ شریعت اسلام ہمیں دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں تبلیغ کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے حکم دیتا ہے، تو اسی طرح سے دین کو باقی کس طرح سے رکھنا ہے، اس کی نظم کس طرح سے ہوگی، مسلمان خود مختار کس طرح سے ہوں گے کہ یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ اپنے تعلیم کا انتظام کس طرح کریں، انہی ساری چیزوں کو لے کر کے ایک اسلام میں ایک بہت بہترین طریقہ دیا گیا ہے، وہ وقف کا طریقہ ہے، جو کہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، تین ایسے اعمال ہیں، تین ایسے عمل ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب دیتا رہتا ہے۔ ایک ہے سب سے پہلا وہی صدقہ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ ہم کر دیے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں قیامت میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وقف کا جو مسئلہ ہے، یہ اسی صدقہ جاریہ سے ہے کہ ہم نے کہیں مثلا کنواں کھودوا دیا، کہ ہم نے کوئی زمین وقف کر دی جہاں پہ مدرسہ قائم ہو گیا یا جہاں پہ مسجد قائم ہو گئی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں، اس کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جس نے وقف کیا ہے اب وہ بھی اس کا مالک نہیں رہتا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں ہوتی ہے۔ اور وقف کرنے کے لیے جو شرائط ہے، اس میں صرف مسلمان کا ہونا ضروری ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، یہ ضروری ہے۔ لیکن حکومت نے جو قانون نافذ کیا ہے، اس میں عجیب و غریب طرح کی ترمیمات کی ہے۔ سب سے پہلے تو جو اس کا نظم ہوتا ہے، جو ان کی انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کے سپرد رہتی ہے، کیونکہ یہ خود اپنی ملکیت ہے، یہ خود مختار ملکیت ہے، لیکن اس میں حکومت نے اپنے طاقت کا بیجا استعمال کر کے اس میں دوسرے قوم کے لوگوں کو اس میں شامل کیا، غیر مسلموں کو اس میں شامل کیا، جو کہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ دوسرا، اس میں سب سے دوسری تبدیلی اس میں یہ کی کہ جو فیصلے کا جو حق ہوتا ہے، وہ متولی جو ہوتے ہیں وقف بورڈ کے، اس سے ہٹا کر کے جو حکومت کے نمائندہ جو ہوں گے، جو کلیکٹر ہوں گے، ان کے حق میں دے دیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کر کے شریعت میں مداخلت کی ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ مسلمانوں کی جتنی بھی ساری اوقاف کی زمینیں ہیں، وہ چاہے وہ مدارس کے شکل میں ہو، مساجد کے شکل میں ہو، خانقاہ ہو، عیدگاہ ہو، قبرستان ہو، یہ ساری کی ساری حکومت کے انڈر میں آ جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی سنگین اور بہت حساس موضوع اور بہت وقت کا بہت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومت نے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت سارے قوانین نافذ کی ہیں، لیکن آج جو قانون نافذ ہوا ہے، یہ ان قوانین میں سب سے خطرناک ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کے خلاف ہر طرح سے اس کو روکنے کے لیے بالکل تیار رہنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں اسے روک پاتے ہیں تو پھر ہماری جو وقف کی املاک ہے، جو ہماری مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے دور ہو جائے گی اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے یہ نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے
کہ اس میں جو بڑے بڑے جو مسلمانوں کے اندر جو پیسے والے ہیں ان لوگوں نے جو وقف کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، حکومت ان پہ اپنا ہنڈر چلائے گی، یہ بالکل الگ طرح کی بات ہے، یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہو بھی بالفرض ہم اسے مان لیں تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم اسے اب ایک مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو بھائی ہیں اور 2 ایکڑ زمین ہے اور میرے 2 ایکڑ زمین پہ میرے بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے، اور تیسرا بندہ آ کر کے کہتا ہے کہ اس زمین پہ قبضہ جو تمہارے بھائی نے کر لیا تمہیں اس نے کوئی حصہ نہیں دیا ہے، میں اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں۔ تو جو بیوقوف ہوگا وہ اس پہ خوش ہو جائے گا کہ چلو بھائی وہ قبضہ میں اپنے لے کر کے مجھے دے دے گا، لیکن جو عقل مند ہوگا کہے گا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہم دونوں بھائی کا اپنا مسئلہ ہے، آج تک تو وہ میرے بھائی کے پاس ہے، لیکن اگر کل وہ کسی تیسرے پرسن کے پاس چلے جائے گا تو پھر ہم دونوں میں سے کسی تیسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ وقت کی جو زمینیں ہیں جس سے مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی، کالجز بن سکتے تھے، ہاسپٹلیں بن سکتی تھی، یہ نہیں بنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس زمین کو اپنے جو ہمارے آبا و اجداد نے، جو ہمارے سلف صالحین نے، جو ہمارے پروجوں نے جو دین کے خاطر جسے وقف کیا تھا، ہم اسے حکومت کے تابع اور حکومت کے انڈر کرتے ہیں، ہم اسے کسی بھی طرح سے ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جو کم وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس ہم خلاصہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس میں ہم سب کو مل کر کے سر جوڑ کر کے اسے رد کرنے کی پرزور کوشش کرنی ہے۔ اسی کے تحت میں بہادر گنج کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، وقف ترمیمی تحفظ کمیٹی بنائی گئی ہے، جس کے صدر حضرت مولانا مفتی جسیم اختر قاسمی صاحب کو بنایا گیا ہے۔ انہیں کی سربراہی میں ایک 14 تاریخ کو ہمارے بہادر گنج کے اندر ہی پرزور احتجاج ہوگا، تو تمام لوگوں سے، قرب و جوار کے مسلمانوں سے اور برادران وطن سے بھی سب کو مل کر کے اس احتجاج کو کامیاب کرنا ہے۔ ایک لیٹر پیڈ بھی جاری کیا گیا تھا جو تمام مساجد کے ائمہ تک پہنچا بھی دیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ میں اسے آپ لوگوں کے سامنے بھی پڑھ کے سناؤں۔ یہ اعلان ہے مفتی جسیم صاحب اور جو وقف تحفظ کمیٹی بہادر گنج تمام لوگوں کی طرف سے متفقہ ایک اعلان کیا گیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور برادران وطن، یعنی کہ اس میں ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ ہندوستانی قانون کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ملک کی مرکزی حکومت وقف ترمیمی ایکٹ بنا چکی ہے جو بہت خطرناک اور مضر ثابت ہو رہی ہے۔ مرکزی حکومت در پردہ ہماری اوقاف کی جائیداد، در پردہ یعنی کہ پردے کے پیچھے ہماری اوقاف کی جائیداد مثلاً مساجد، مدارس، خانقاہوں، درگاہوں اور قبرستانوں پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتی ہے، جو ہمیں کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس کالے قانون کے خلاف بہادر گنج اسٹیڈیم میں مورخہ 14 اپریل سوموار کو بوقت 10 بجے 14 اپریل کو دارالعلوم بہادر گنج کے قریب میں جو اسٹیڈیم ہے وہاں پہ سوموار کو بوقت 10 بجے دن جوگ در جوگ جمع ہو کر، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو کر اپنی ناراضگی ظاہر کر کے پرامن طریقے سے ایک پرزور احتجاج کریں گے۔ ہاں، ہمیں پرامن طریقے سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے احتجاج کرنا ہے۔ اس میں ہم کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، کسی بھی طرح کا کوئی نعرے بازی یا کوئی ایسا کہ جس سے کسی پراپرٹی کو یا کسی چیز کو نقصان ہو، اس طرح کا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طرح سے ہمارے علماء اور ہمارے ذمہ داران کی طرف سے جو اعلان ہے، جس طرح سے کرنے کا حکم ہے، اس طرح سے پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہے۔ لہذا تمام بزرگوں اور نوجوانوں سے خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر پہنچ کر اپنے دینی و ملی فریضہ اور ملکی ذمہ داری ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ منجانب وقف تحفظ کمیٹی بہادر گنج۔ یہ اعلان تمام مساجدوں کے ائمہ تک پہنچا دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ اور آخری بات ہے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، یہ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے بھی حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے سامنے والے کو موقع ملتا ہے، پھر وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہمارے شریعت پہ اور ہمارے اسلام پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد اس طرح سے کر دیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا کچھ اسلام کے مطابق ہو جائے۔ آج ہمیں اسلام کے مٹنے کی فکر تو ہے، لیکن ہمارے اندر جو دین مٹ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔
آج ہمارے اندر جو اتنی بے دینی آئی ہوئی ہے، ہمیں نمازوں میں نہیں آیا جاتا، ہم مسجد کو بچانے کی فکر میں ہیں لیکن مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے قبرستانوں کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں لیکن ہم جو ہے کہ صحیح سے اسلام کے طرز پہ زندگی گزارنے کی ہم فکر ہی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ہم سب دین پہ جب تک ثابت قدم ہو کر کے چلیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد نہیں آئے گی۔ حدیث کے الفاظ ہے جس کا میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب یہ امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اور جو ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کے برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا جو کہ تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے اور تم سے چھوٹوں پہ رحم نہیں کریں گے۔ جب تمہارے بزرگان دین تمہارے لیے دعا کریں گے تمہارے حق میں وہ دعا قبول نہیں ہوگی، تم اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے سے بچنے کے لیے تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ سارے حالات اور ساری چیزیں ہمارے سامنے میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکا لیں۔ یہی آخری در ہے اور یہیں سے ہر سارا فیصلہ ہوگا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ نمازوں کے خصوصی طور پہ اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کی تلقین کریں، تاکید کریں اور ہر طرح سے دین کے ہر شعبے میں بالکل جمع رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ان باتوں پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جب کہ سنت باقی ہے سنت پڑھیں۔